السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج ہم ایک نئی طریقے سے ہی اپنی سٹارٹ کرتے ہیں جرنلنگ، جس میں ہم پہلے بنائیں گے ایک بنانا بریڈ بہت مزیدار سی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ آج ہم ایک دعا کو، یہ ایک اس قدر بہترین دعا ہے، خاص طور پر آج کل کے ماحول کے مطابق، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ انفارمیشن کا انفلو ہے کہ ہم انٹرنیٹ کھولتے ہیں، گوگل کھولتے ہیں، یوٹیوب کچھ بھی کھولتے ہیں، تو ہمیں ہر طرف سے اتنی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ اکثر اوقات ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی نہیں۔ ہمیں اس کو پروسیس کرنے میں یا اس کی تحقیق کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں تو کوئی چیز ایک ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اسلامی طور پہ، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے جو مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے دلائل لے کر آتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہم ٹھیک تھے یا یہ چیز ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا حکم فرما رہے ہیں، اور احادیث کو اس کے حساب سے دیکھیں گے، تو پھر ہم جو ہے ہماری کنفیوژن تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو فالو کریں جو صرف ہمیں صحیح قرآن اور احادیث کی بات بتاتے ہوں، اور جب کوئی ہمیں قرآن یا حدیث کی بات بتائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خود سے بھی ویریفائی کر لیں، خاص طور پہ اگر ہم یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا کہیں بھی ایسے سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی اسلامی انفارمیشن دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ضرور چاہیے کہ اس کو کراس ویریفائی کریں۔ آج کل تو ایسا بھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ پیجز ہیں جو فیس بک پر، کچھ پیجز جو ایسے ہی احادیث جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں رینڈملی، نیچے انہوں نے حوالہ بھی دیا ہوتا ہے اور موسٹلی وہ حوالہ غلط ہوتا ہے، ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، کوئی انٹینشنلی تو ظاہر ہے یہ نہیں اس طرح سے کرے گا، موسٹلی ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ ایسے ہی اس کو جو ان کے پاس احادیث آتی ہیں، پکچرز آتی ہیں، وہ اس کو ایسے ہی آگے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسی انفارمیشن دیکھیں تو اس کو کراس ویریفائی کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو کسی ایسے عالم یا کسی ایسے انسان کے پاس جائیں جس کا ہمیں پتہ ہو کہ وہ ہمیں اوتھینٹک انفارمیشن اس چیز کی ہمیں دے سکتا ہے۔ اس سب کے علاوہ جو ہے وہ شیطان ہر وقت اس طاق میں ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ ہمارے دین سے پھیر دے۔ اسی لیے جو آپ نے اگر میری لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے جس میں سورۃ بقرہ کی جو ہے آیات تھیں، ان کی تفسیر تھی، اس میں جو ہے ہم نے یہی چیز ڈسکس کی تھی کہ ہمارا جو دل ہے اس میں وہ پلٹیاں کھاتا رہتا ہے، یعنی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کبھی ہم ایک نیکی کی طرف ہو جاتے ہیں اور کبھی بدی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت بہترین دعا سکھائی تھی، وہ بھی ہم نے اس میں ڈسکس کی، اور یہ آج کی جو قرآنی دعا ہے وہ اس کے ساتھ بھی بالکل ریلیٹ کرتی ہے۔ اس دعا میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہمیں سکھائی ہے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دل کو اپنے سیدھے دین کی طرف پلٹ دے۔ اور آج کی جو دعا ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، اور اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دین سے نہ پھیر، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت بخش چکا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ شیطان کے وسوسے سے صرف ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں، یا آج کل جس طرح سے ہر طرف سے اتنی انفارمیشن صحیح غلط ہر قسم کی آ رہی ہے، اس سے اگر ہم بچ سکتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اگر اللہ چاہے تو وہ ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان میں آ جائے اور وہ ہمارے دل کو پلٹ بھی سکتا ہے، یا وہ ہمیں اتنا ولنریبل چھوڑ دے کہ شیطان جو ہے وہ ہم پر ایزیلی حملہ کر دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہر وقت اپنا شامل حال رکھیں، اپنے اس سے مدد طلب کرتے رہیں۔ یہ دعا جو ہے وہ اس لیے میری سب سے جو بہترین مجھے دعائیں لگتی ہیں ان میں سے یہ ایک ٹاپ آف دی لسٹ آپ سمجھ لیں ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ایک ٹائم پہ اپنے جوانی کے ٹائم پہ بھی تہجد گزار تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ نماز تہجد تو پڑھنا چھوڑ ہی دیں، انہوں نے نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی۔ اس وجہ سے جب سے میں نے یہ دعا پڑھی اور سمجھی، اس کے بعد سے یہ دعا میری بہترین جو مجھے پسندیدہ دعائیں ہیں ان میں سے یہ ایک بن گئی، اور یہ ہم سب کو ہر وقت مانگنی چاہیے۔ جس طرح سے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اس کے ساتھ آپ لوگ اس دعا کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ آپ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد یا دن میں کسی بھی ٹائم پہ، کیونکہ دعا پڑھنے کے لیے یا اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم باوضو ہوں، ہم کوئی کام کر رہے ہیں
اپنا کچن کا کام کر رہے ہیں یا اپنا گھر کا کام کر رہے ہیں، باہر کا کام کر رہے ہیں، مرد حضرات ہیں جو باہر نکلتے ہیں، وہ بائک پر کہیں جا رہے ہیں، اپنی گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں، ہم کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، چلتے پھرتے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کسی بھی طریقے سے ہم دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، ہم یہ دعا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس دعا میں نہ صرف ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دل کو ہدایت پر قائم رکھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی بہترین بخشنے والا ہے، اور وہی ہمیں بخش سکتا ہے، اور وہی ہم پر اپنی رحمتیں بھی نازل کر سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اگر آپ پہلے سے یہ دعا پڑھتے تھے یا آپ کو ابھی اس کا علم ہوا اور آپ آئندہ سے ضرور پڑھیں گے، تو آپ مجھے اس بارے میں ضرور جو ہے وہ بتائیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اگر دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پیغام کو سن سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔